بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرے وہم و گماں میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں صرف اپنے ایک فیصلے کی بنا پر اپنی زندگی کو جہنم بنتے دیکھوں گا۔ میری زندگی عذاب بن کے رہ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کسی پر دوبارہ اعتماد نہ کر سکوں گا۔ میرے ایک بہت پرانے اپنے نے میرے ساتھ سنگین مذاق کیا تھا جس نے میری دنیا ہلا دی تھی۔ آج اس گلی کو دور سے دیکھتے ہوئے میرا دوسرا دن تھا۔ پچھلے 2 دن سے میں مسلسل دور دور سے ہی اس گلی کو دیکھ رہا تھا جو لاہور کے ایک گنجان آباد علاقے میں تھا۔ عام گلیوں کی طرح یہ کوئی معمولی گلی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بہت ہی پراسرار گلی تھی جس کے بارے میں کافی عرصے سے سنتا آ رہا تھا، لیکن میرا گزر کبھی اس گلی سے نہیں ہوا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ اس گلی سے گزرنا آسان نہیں تھا۔ کوئی بھی عام انسان اس گلی سے نہیں گزر سکتا تھا۔ اس گلی سے گزرنے کی بہت ساری شرائط و ضوابط تھیں، اور جو ان شرائط پر پورا اترتا تھا صرف وہی شخص اس گلی سے گزر سکتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس شخص کی شادی ہو جاتی۔ مختصر یہ کہ اس گلی کو نکاح والی گلی کہا جاتا تھا، اور جن لوگوں کو نکاح نہیں ہو رہا تھا وہ اس گلی سے گزرتے تھے اور ان کا نکاح ہو جاتا تھا۔ سننے میں یہ بات بہت ہی عجیب اور غیر یقینی سی لگ رہی ہے، لیکن یہی حقیقت تھی۔ جو بھی شخص جس کا نکاح نہ ہو رہا ہو اس گلی سے گزرنے کے بعد میری آنکھوں کے سامنے اس کا نکاح آرام سے ہو جاتا تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے اس کا ہنستا بستا گھر دیکھ سکتا تھا۔ جس شخص کا بھی گزر ہوتا اس کا رشتے والا مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اس گلی کے بارے میں جہاں یہ بات مشہور تھی کہ یہاں سے گزرنے والے سے نکاح ہو جاتا ہے، وہاں پر کچھ اور باتیں بھی مشہور تھی جو کہ منفی قسم کی باتیں تھیں۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ منفی باتیں کیا تھیں، لیکن ہر کوئی مجھے اس گلی کی طرف جانے سے بھی منع کرتا اور کہتا تھا کہ اس گلی سے محتاط رہنا، کبھی اس گلی سے نہ گزرنا ورنہ تمہاری زندگی بری طرح متاثر ہوگی۔ میری عمر 40 سال تھی اور میری شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کسی قسم کے جسمانی عیب کا شکار تھا۔ میں بہت اچھی شکل و صورت کا انسان تھا اور میری سرکاری نوکری بھی تھی، لیکن مجھے کوئی بھی اپنی بیٹی صرف اس وجہ سے نہیں دے رہا تھا کہ میں اپنے والدین کی لے پالک اولاد تھا۔ ان کی سگی اولاد نہیں تھا، انہوں نے مجھے گود لیا تھا۔ میرے والدین سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جب تک آپ کے ہاں دیر ہے تو کہیں سے بچہ گود لے لیں، اور اسی مقصد کے لیے میرے والدین نے مجھے گود لیا۔ اور کچھ سالوں کے بعد جب انہیں اپنی اولاد بھی ہو گئی تھی اور ان کی پوری توجہ اور محبت اپنی اولاد کے لیے رہ گئی تھی، اپنی اولاد ہونے کے بعد انہوں نے مجھے بالکل نظر انداز کر دیا تھا، یہاں تک کہ مجھے بہت زیادہ دھتکار دی جاتی تھی۔ ان کے ناروا سلوک سے ایک دن موت کے دہانے تک پہنچ گیا تو تبھی ان کا اپنا سگا بیٹا بھی بہت بیمار ہو گیا اور قریب المرگ تک پہنچ گیا، اور پھر سب نے کہا کہ یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے اور اپنی لے بالک اولاد کو موت جیسی تکلیف پہنچائی ہے۔ جس کی قسمت سے تمہیں اپنی اولاد ہوئی تھی، اب اس لڑکے پر ظلم کرنا بند کرو تاکہ تمہارا بیٹا زندہ بچ سکے۔ میرے والدین، جو کہ میرے سگے والدین نہیں تھے، انہوں نے مجھے گود لیا تھا۔ اپنے سگے بیٹے کی جان بچانے کے لیے وہ میرا خیال رکھ رہے تھے اور میرا علاج کروا رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کا رویہ میرے ساتھ لیے دیے سا ہی تھا۔ کچھ خاص پیار و محبت مجھے نہیں ملتی تھی۔ بس انہوں نے مجھے صرف اس لیے گھر میں رکھا ہوا تھا کیونکہ انہیں اپنی سگی اولاد کی جان پیاری تھی۔ اس کے بعد بھی انہیں بہت سارے بچے ہو گئے تھے اور وہ سب اپنی زندگیوں میں خوش تھے، لیکن مجھے گھر سے نہیں نکالا۔ ان کے یہ رویے مجھے بہت دکھ دیتے تھے۔ ہر قدم پر مجھے پریشانی ہی اٹھانی پڑی تھی، اور جب میں بڑا ہوا تو سب سے بڑی مصیبت میرے لیے یہ کھڑی ہو گئی کہ کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے نہیں دے رہا تھا، صرف اس لیے کہ میں اپنے والدین کی سگی اولاد نہیں تھا۔ اور سب کا یہی کہنا تھا کہ نہ جانے کون سا گناہ کی پاداش ہوں میں، نہ جانے کس کا بیٹا ہوں، نہ جانے کس قسم کے خاندان سے میرا تعلق ہے۔ میرا کوئی حسب نسب ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں کہ میری رگوں میں کس کا خون ہے، اور دوسرا گھر میں ملازم کی حیثیت دیکھ کر کوئی بھی مجھے اپنی بیٹی دینے سے ہچکچاتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو وہ عزت دے بھی سکوں گا یا نہیں۔ اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے آج میری عمر 40 سال ہو گئی تھی اور میری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھ سے چھوٹے بہن بھائیوں کے گھر بس گئے تھے اور ان کو بچے بھی ہو گئے تھے، لیکن میں ایک تھا، ابھی تک اکیلا تھا۔ میرے والدین اب حیات نہیں تھے، وہ بھی ضعیف ہو کر دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میں اکیلا گھر میں رہتا تھا۔ میری سرکاری نوکری تھی اور میرے پاس سرکاری گھر تھا، میرے پاس گاڑی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ایک کمی جو ہمیشہ سے تھی، نہ والدین بہن بھائیوں کے ہوتے تنہائی دور ہوئی،
نہ ان کے جانے کے بعد جہاں بھی میرے رشتے کی بات چلائی جاتی وہاں پر میرے لے پالک ہونے کی بات آ جاتی، اور پھر ہر کوئی پیچھے ہٹ جاتا کہ میرے خاندان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ میرے ہی والدین کے کچھ رشتہ داروں نے جو مجھ سے حسد کرتے تھے، انہوں نے میرے متعلق خاندان بھر میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ میں کسی طوائف کی اولاد ہوں اور میں ناجائز بچہ تھا، اسی لیے مجھے پھینک دیا گیا اور ان لوگوں نے مجھے گود لے لیا۔ اور یہ بات مجھے بہت تکلیف دیتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے، لیکن اس افواہوں نے میرا جینا دو بار کر دیا تھا۔ میں نے اپنا پرانا محلہ بھی چھوڑ دیا، لیکن میرا ماضی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ہر کوئی میری زندگی کی کہانی سے واقف نظر آتا۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو مجھ سے ہمدردی کرتے تھے، لیکن پھر بھی اپنی بیٹی دینے کی بات آتی تو وہ بات کھول کر جاتے اور کہتے کہ تم اچھے ہو، ہمیں تمہارے کردار پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن بیٹی دینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ میں نے زندگی کے 40 سال کیسے اذیت میں گزارے ہیں۔ میں نے خود پر سے لے پالک کا داغ مٹانے کے لیے بہت محنت کی، تعلیم میں بہت محنت کی، پھر نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے میرٹ پر سرکاری نوکری بھی مل گئی جو اس ملک میں ملنا مشکل تھا، لیکن میری قسمت اس معاملے میں اچھی نکلی۔ میں 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ میں نے نماز قرآن سب پڑھنا شروع کر دیا، اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں کو میری کوئی نیکی نظر نہیں آتی تھی۔ ہر کسی کو بس ایک ہی بات نظر آتی تھی کہ میں لے پالک اولاد ہوں، نہ جانے کس کا بیٹا ہوں اور میرا کیا خاندان ہے۔ میری ہی یونیورسٹی میں ایک لڑکی کو مجھ سے محبت ہو گئی، مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی اور ہم دونوں بہت خوش تھے اور شادی کرنے والے تھے، اور میں نے لڑکی کے گھر رشتہ بھی بھیج دیا۔ ان لوگوں نے رشتہ قبول کر لیا تھا اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اچانک ہی محلے کے کسی آدمی نے چغلی کھائی کہ میرا کوئی خاندانی حسب نسب کچھ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اچھی جگہ میرا رشتہ کیوں ہو رہا ہے۔ میرے رشتہ داروں نے خفیہ طور پر اس لڑکی کے اور اس کے والدین کے کان بھرنا شروع کر دیے، اور پھر اس لڑکی کے والدین نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، اور مجھے بہت صدمہ لگا۔ اس وقت میری عمر 25 سال تھی اور میں حیران تھا کہ ایک لڑکی جو کل تک مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی، مجھ سے شادی کرنے کو تیار تھی، صرف میرے لیے مالک کا سن کر وہ بھی پیچھے ہٹ گئی اور اس نے بھی اپنے رشتہ داروں کے ہاں ہی شادی کر لی۔ یعنی کہ میری محبت کو میری شرافت، میری محنت کچھ بھی نظر نہیں آیا، اسے بھی نظر نہیں آیا۔ تو صرف ایک ہی بات کہ میں اپنے والدین کی سگی اولاد نہیں۔ دوسروں کے ہنستے بستے گھر دیکھ کر اب مجھے احساس کمتری ہونے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کسی بھی طرح میری شادی ہو جائے اور میرا بھی گھر بس جائے، لیکن شاید میرے نصیب میں ہی دربدری لکھی تھی۔ پھر میرے کزن نے مجھے نکاح والی گلی کا بتایا جو لاہور کے کسی بہت ہی خفیہ جگہ پر تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا وہ کزن کبھی بھی مجھ سے بھلائی نہیں کرنے والا تھا، مگر پھر بھی میں نے اس کی بات میں دلچسپی لینا شروع کی۔ اس نے کہا کہ اس گلی سے گزرو تو تمہارا نکاح ہو جائے گا، یوں تمہاری بہت سی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اس کزن کا اچانک مجھ پر اتنا مہربان ہونا کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ خیر میں نے اس کی بات پر توجہ ضروری، کیونکہ جو اس نے کہی تھی وہ سن کر میری واقعی خوش ہو گیا تھا، لیکن اس کی کچھ شرائط و ضوابط تھیں جو پوری کرنی تھی۔ میں وہ شرائط بھی پوری کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن پھر کچھ عجیب و غریب باتیں اس گلی کے متعلق مجھے سنائی دیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن بہت سوچ سمجھنے کے بعد اور حالات سے تنگ ہو کر میں نے قسمت کے آگے ہار مانتے ہوئے اس گلی سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ گلی ہر عام و خاص کے لیے نہیں کھلتی تھی۔ وہاں پر ایک بہت ہی بڑا بوسیدہ سا لکڑی کا دروازہ تھا جس میں تالا لگا ہوتا تھا، اور جس کو اس گلی سے گزرنا ہوتا تھا اسے بہت بڑی رقم دینی پڑتی تھی اور کچھ فارم وغیرہ فل کرنے ہوتے تھے، اور عجیب بات یہ تھی کہ ان پر سائن کرتے ہوئے ان کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، بس ہمارا نام لکھوا کر باقی فارم اپنی مرضی سے فل کر دیا گیا تھا۔ یہ یقیناً ایک بہت ہی تشویشناک بات تھی کہ آپ سے ایسے فارم پر دستخط کروائے جائیں جن کو پڑھنے کی آپ کو اجازت نہ ہو۔ پہلے تو میں نے بہت سوچا کہ میں یہ سب نہ کروں، لیکن آخر میں بہت تنگ آ گیا اپنی تنہائی سے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہر حال میں اس گلی سے گزروں گا، تمام تر شرائط و ضوابط بھی مان لوں گا۔ میری ملاقات ایک مرد سے ہوئی جو اس گلی کا مالک بتایا جاتا تھا۔ اس نے مفلر سے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے 10 لاکھ روپے کی رقم لی اور کچھ کاغذات میرے آگے بڑھائے۔ میں نے بغیر پڑھے ان پر دستخط کر دیے۔ دستخط کرتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کون سی نئی مصیبت میں گرنے والا ہوں، لیکن میں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے دستخط کر دیے اور سوچا کہ جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا۔
دستخط کرنے کے بعد مجھے اس گلی میں داخل کیا گیا اور کہا کہ تم یہاں سے گزرو، اور میں وہاں سے گزرنے لگا۔ مجھے بہت زیادہ خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کا اندھیرا تھا، خوف و دہشت کا سما، سردیوں کی راتیں تھیں اور ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ مجھے صرف چند عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ گلی عام گلی نہیں تھی، بلکہ بہت ہی خوفناک قسم کی لگ رہی تھی۔ میں وہاں سے گزر ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے بازو کو جھٹکا دیتے دائیں جانب کو دھکا دے دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اچانک وہاں پر لے جایا گیا، مجھے ایک ویران سے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور کچھ اسلحہ میرے سامنے قالین پر بچھا دیا گیا۔ میری چھٹی حس بیدار ہو چکی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں کسی مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ مجھے بالکل خاموش رہنے کا کہا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر 3 عورتیں تھیں جنہوں نے خود کو چھپا رکھا تھا، اور انہوں نے اپنے چہرے مکمل ڈھانپے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں بھی اسلحہ تھا۔ مجھے لگا کہ بس آج میری زندگی کا آخری دن ہے، یہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دلہن کے لباس میں ایک بہت ہی حسین و جمیل کمسن لڑکی میرے سامنے لائی گئی اور مجھ سے کہا گیا کہ ابھی اسی وقت میرا اس لڑکی سے نکاح ہے۔ میں لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میرے لیے اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بہت ہی معصوم تھی۔ اس نے ڈارک میرون لباس پہنا ہوا تھا اور بہت سارے زیورات پہن رکھے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مولوی نکاح اور گواہان آ گئے اور میں ابھی تک رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور میرا اس لڑکی سے نکاح شروع ہو چکا۔ ان کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھ کر میں کچھ بول ہی نہیں سکا۔ میں نے فوراً نکاح کے لیے قبول ہے بول دیا، وہ بھی صرف اپنی جان بخشی کے لیے کہ میں نکاح کو قبول کر لوں تاکہ یہ لوگ میری جان بخشی کر دیں، ورنہ اگر میں نے انکار کر دیا تو یہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ نکاح نامے پر دستخط کے لیے میرے ہاتھ ایک جھٹکے سے آگے بڑھائے گئے اور میں نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کیا۔ میں اس قدر خوف زدہ ہو گیا تھا کہ مجھے شادی اور نکاح جیسے الفاظ کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے۔ میں بس چاہ رہا تھا کہ میں زندہ اس گلی سے نکل جاؤں، جو کہ مجھے ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری دلہن میرے حوالے کر دی گئی اور مجھے کہا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اس گلی سے گزرنے کی بات ہو چکی ہے اور اب یہ تمہاری دلہن ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اب اسے ہمیشہ خوش رکھنا۔ مجھے اپنی قسمت پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے بیوی بھی مل گئی تھی، میرا نکاح بھی ہو گیا تھا اور ان لوگوں نے مجھے چھوڑ بھی دیا تھا۔ میں خوشی خوشی اس لڑکی کو گھر لے آیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا اسے دیکھ کر، کیونکہ وہ اس قدر پیاری تھی کہ میں تھوڑی دیر پہلے ہونے والا سارا واقعہ بھول چکا تھا اور اس کے حسن میں گم ہو کر رہ گیا تھا۔ زندگی میں یہ پہلی بار تھا کہ کسی صنف نازک کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ میری اس سنسان گھر میں گونجی تھی۔ اپنی دلہن کی خوبصورتی دیکھ کر تو مجھے اپنی بصارت پر ہی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہا تھا وہ واقعی میری بیوی کا چہرہ تھا۔ کتنے سالوں سے میں اس چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا اور آج مجھے میرے صبر کا پھل ملتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے نام پوچھا۔ اس کا نام بھی اسی کی طرح خوبصورت اور نازک سا تھا۔ میں اس کے ساتھ سہاگ رات منانا چاہتا تھا اور وہ بھی شرما رہی تھی۔ ہم دونوں کمرے میں آ گئے۔ میں اپنی نئی نویلی دلہن کی تعریف کر رہا تھا اور اس کے حسن کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا تھا کہ اچانک ہی میرا سر چکرانے لگا اور میں نہ جانے کب بے ہوش ہو گیا، مجھے معلوم ہی نہیں پڑا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا سر چکرا رہا تھا۔ مجھے ایک پل کو تو یاد ہی نہیں رہا کہ کیا ہوا تھا، اور اگلے ہی پل مجھے رات والا سارا واقعہ یاد آیا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ اور میرے بے ہوش ہونے کے بعد میرے گھر میں کیا ہوا تھا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ مجھے وہ لڑکی کہیں نظر نہیں آئی جس سے کل رات میرا نکاح ہوا تھا۔ میں نے موبائل کھولا تو اچانک سے مجھے میرے موبائل پر بہت سارے کاغذات موصول ہوئے جس میں نے بہت سے سارے جرائم کا اعتراف کیا ہوا تھا۔ ان میں میری تصویر بھی لگی ہوئی تھی اور ایسے ظاہر ہو رہا تھا کہ میں کوئی بہت ہی پیشہ ور مجرم ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری عجیب و غریب چیزیں موصول ہوئیں تو میرا سر چکرا گیا، اور پھر ایک پیغام موصول ہوا جس میں ایک خفیہ کوڈ لکھا ہوا تھا اور ساتھ لکھا ہوا تھا کہ اس لڑکی کو ہر حال میں اس خفیہ پتہ پر پہنچانا ہے، پھر قانونی طریقے سے اس کو اپنی بیوی ظاہر کر کے اس کے کاغذات بنوا کے اس کو دبئی بیچ دو، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ پیغام پڑھ کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ میری بیوی اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ اس نے خاموشی سے وہ کاغذات میرے حوالے کیے اور کچھ نہ بولا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ مجھے سمجھنے میں ایک پل بھی نہیں لگا تھا کہ میں مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔
صرف میں ہی نہیں، کہیں نہ کہیں وہ بھی پریشان نظر آئی۔ جس طرح سے وہ کل رات سے خاموش تھی اور اس کے چہرے پہ معصومیت تھی، میں سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کو بھی اس کام کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو یہی کام ہے، لڑکیوں کو اغوا کر کے بیرون ملک اسمگل کرنے کا۔ یہ اپنے غیر قانونی طریقے سے شاید دبئی بھیجتے ہوں گے، اس سے پہلے جس کی وجہ سے انہیں مسئلہ ہو رہا ہوگا، اور اب یہ انہوں نے نیا طریقہ ایجاد کیا ہوگا قانونی طریقے سے لڑکیوں کو دبئی بھیجنے کا، کسی کی بیوی بنا کر نکاح نامے پر دستخط کروا کر پھر آرام سے انہیں بھیج دیں۔ میں نے اس لڑکی سے بہت سوال و جواب کیا کہ کیا تمہیں اغوا کیا گیا ہے، کیا تم مجبور ہو، لیکن اس نے میرے سامنے منہ نہیں کھولا اور ایک لفظ تک نہیں بتایا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے بہت برے طریقے سے بلیک میل کیا گیا ہے۔ اگر یہ میرے سامنے منہ کھولے گی تو یہاں جان سے جائے گی یا عزت سے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ میں خوشحال جوڑے کی طرح سے شاپنگ پر بھی لے جاؤں، اس لیے میں اسے شاپنگ کرواتا تھا، باہر پارک میں گھمانے لے جاتا تھا اور ایک بہت ہی نارمل شادی شدہ جوڑے کا تصور دے رہا تھا ہم دونوں۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ اس گلی سے گزرنے والا ہر وہ شخص مجھے خوشحال شادی شدہ کیوں لگتا تھا۔ اصل میں وہ سب خوشحال نہیں تھے، وہ نارمل رہنے کے لیے خوشحال دکھائی دیتے تھے، اندر سے وہ بلیک میل ہو رہے تھے، اور پھر خود کچھ عرصے بعد ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ فیملی ملک سے باہر شفٹ ہو گئی ہے، اور میں نے اس بات پر تو دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ ہر وہ فیملی جو اس گلی سے گزرنے کے بعد شادی کی ہوتی ہے وہ باہر ملک شفٹ کیوں ہو جاتی ہے۔ اور اب مجھے اس بات کا جواب مل چکا تھا، اور یہ لوگ لڑکی کو باہر بھجوا دیتے تھے اور لڑکے کو روپوش کروا دیتے تھے۔ شروع میں تو میں واقعی اس مصیبت سے نکلنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس لڑکی کے کاغذات بن جائیں اور میں اسے دبئی بھیج کر سکون کا سانس لوں اور باقی کی زندگی تنہائی گزار دوں، بس میری جان بخشی ہو جائے۔ مجھے اس قدر خوف لاحق ہو چکا تھا کہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کے جذبات کا کوئی احساس نہیں تھا، لیکن اتنے دن اس کے ساتھ گزارنے کے بعد مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس معصوم سی گڑیا سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ وہ میرے نکاح میں تھی لیکن اب تک مجھ سے دور تھی، کیونکہ مجھے اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بھی اسی گینگ کی طرف سے رکھی گئی ایک شرط تھی کہ میں اس لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ کئی بار میں اسے دیکھ کر بہک سا جاتا تھا، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس گینگ نے میرے گھر میں خفیہ کیمرے لگا رکھے ہیں اور انہیں میری ہر حرکت کی خبر ہے۔ اس خوف سے میں اس کے قریب نہیں جا پاتا تھا، حالانکہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ سچ ہے یا نہیں، وہ لوگ واقعی میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں یا نہیں۔ لیکن شاید یہ میرا وہم تھا، مگر اس لڑکی کی خاموشی تو مجھے یہی بتا رہی تھی کہ میرے گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہے، ورنہ وہ لڑکی کچھ نہ کچھ مجھ سے ضرور کہتی۔ جب اس لڑکی کے دبئی جانے کا وقت آیا اور 2 دن بعد اس کی فلائٹ تھی اور میں نے ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے کہا کہ اب اسے یہاں سے جانا ہے، میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اسے بھیجوں، لیکن میں اس کے علاوہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتا، اور وہ کچھ بولتی بھی نہیں ہے کہ میں اس کی مدد کروں، اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ میں مکمل طور پر اس گینگ کے ہاتھوں ٹریپ ہو چکا تھا۔ صبح جب اس لڑکی کی فلائٹ تھی تو رات کو میں نے دیکھا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے اور اللہ سے مدد مانگ رہی ہے۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے اس کی ٹھیک سے آواز سنی تھی، جس قدر وہ پیاری تھی اس کی آواز اس سے بھی زیادہ پیاری تھی، اور وہ پکار بھی اپنے اللہ کو رہی تھی۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ اس کی مدد نہ کرے؟ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بہت مجبور ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجبور ہو، تم نے مجھے نہیں بتایا، لیکن اب میں چپ نہیں بیٹھوں گا، چلو راتوں رات یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ ان لوگوں کے پاس میری بہت سی نازیبا تصاویر ہیں، میں قریب ماں باپ کی بیٹی ہوں، رشتہ کروانے کا کہہ کر بہت سی تصاویر مجھ سے لی اور اب مجھے انہی تصاویر کے ذریعے بلیک میل کر رہے ہیں۔ میں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے ان سے پوچھے کہ میرے گھر میں خفیہ کیمرے تو نہیں لگے ہوئے، تو اس نے کہا کہ نہیں، لیکن میں ان سے بہت ڈر رہی ہوں، اس لیے کچھ نہیں بتا رہی۔ میں نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے ساری حقیقت کھل کر بتاؤ۔ اس لڑکی نے بتایا کہ وہ لوگ خوبصورت اور کم سے کم عمر لڑکیوں کو رشتہ کروانے کا کہہ کر ساری معلومات لیتے ہیں، پھر گھر سے ہی اغوا کرتے ہیں اور پھر یہ نکاح والی گلی کا ڈرامہ رچاتے ہیں، پھر لوگوں کے حوالے وہ لڑکیاں کر دیتے ہیں اور کچھ عرصے وہ لڑکیاں ان کے ساتھ رہتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ واقعی ان کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن ساری حقیقت ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کے سامنے جلدی یہ حقیقت آ گئی تھی، ورنہ کچھ لوگ تو مہینوں گزارنے کے بعد اس حقیقت سے آشکار ہوتے ہیں۔
میں نے اس سے کہا کہ تم نازیبہ تصاویر کی بات ہی نہ کرو، تم تصاویر سے ڈر رہی ہو، اور جب سوچو تو میں دبئی بھیجا جائے گا تو تمہارے ساتھ کس قدر وحشیانیت سے لوگ ہوں گے، کیا تم وہ سب برداشت کر سکتی ہو؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ اس نے کہا کہ اگر میرے اندر یہ سب برداشت کرنے کی ہمت ہوتی تو میں آج تہجد میں اللہ کے سامنے رو نہیں رہی ہوتی۔ میں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، ہم لوگ یہاں سے نکل چلتے ہیں اور پھر صبح کسی کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ وہ بہت ڈر رہی تھی، لیکن اس کے آنسو دیکھ کر میرے اندر بہت زیادہ ہمت آ گئی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں جیسے شیر بن گیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا کہ چلو یہاں سے۔ ہم دونوں نے سامان سمیٹا اور راتوں رات وہاں سے غائب ہو گئے۔ مجھے ڈر بھی تھا کہ شاید ان لوگوں کو میری ہر حرکت کی خبر ہوگی، لیکن رات کے اس پہر شاید وہ لوگ بھی سو رہے تھے اور اللہ ہماری مدد کر رہا تھا۔ میں اسے لے کر اپنے ایک کولیگ کے گھر آ گیا۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، کیونکہ اگر میں اسے بتاتا تو مجھے رکھنے سے انکار کر دیتا۔ پھر اس کے بعد ہم دونوں نے چند ہی دنوں میں اتنے سارے ٹھکانے بدلے تھے کہ جس کا کوئی حساب کتاب بھی ہمارے پاس نہیں تھا۔ صبح ہم کسی اور شہر میں ہوتے تھے تو رات کو کسی اور شہر میں ہوتے تھے۔ ہم لوگ اسی طرح سے بھاگ رہے تھے کہ وہ ہمارا پیچھا کرتے کرتے تھک جائیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے یا نہیں، لیکن بس ہم بھاگ رہے تھے۔ پھر مجھے ایک ترکیب سوجی اور ہم لوگ پہچان بدل کر رہنے لگے اور افغانستان چلے گئے۔ پھر ہم عراق گئے۔ ہم نے عراق میں بہت عرصہ گزارا۔ اللہ نے ہماری مدد کی، نہ جانے کیسے کی، ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلا۔ 4 سال رکوش ہونے کے بعد جب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ لوگ اب ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے ہوں گے تو ہم واپس پاکستان آ گئے۔ ہم واپس آتے ہوئے بہت خوف محسوس کر رہے تھے، لیکن یہاں پہنچ کر ہمیں بہت بڑی خوشخبری ملی کہ نکاح والی گلی کا سارا گینگ پکڑا گیا ہے اور وہ سب کے سب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ان لوگوں سے ایک غلطی ہوئی کہ انہوں نے میری ہی طرح ایک سرکاری ملازم کو اپنے جال میں پھنسایا، اور اس نوجوان کا باپ آرمی کی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ ایک سپاہی تھا، یعنی کہ وہ پاک فوج کا خفیہ طریقے سے کام کرنے والا سپاہی تھا، اور پھر اسی نوجوان کے باپ کے ذریعے یہ سارا گینگ پکڑا گیا۔ یہ سن کر تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور آج اس واقعے کو 8 سال گزر چکے ہیں اور ہمارے بچے بھی ہو گئے ہیں، اور میں اپنی بیوی روما کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور دوسرے سب لوگوں کو اس بڑی مصیبت سے نجات دی۔ کتنے ہی ایسے فراڈی گروپ ہوتے ہیں جو مل کر لوگوں کو لوٹتے ہیں اور نت نئے انداز میں اپنے جال پھینک کر معصوم نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، مجبور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر انہیں لوٹ لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے فراڈی اور دھوکے باز لوگوں سے بچائے، آمین۔